کہ یہ وہ لوگ تھے جو کل تک خدا کی زمین پر بوجھ تھے. شرافت، انسانیت، دیانت ان سے کوسوں دور تھی. شرم، حیا، غیرت کو یہ جانتے نہیں تھے، ماں سوائے چند پاک دامن مردوں اور عورتوں کے چند گنتی کے. بیت اللہ میں ننگا ناچ ہوتا تھا، عورت مرد ننگے ہو کر الف ننگے ناچتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے اور کہتے تھے ہماری نماز. یہ تھا معاشرہ وہ. اور یہ اگر ہمارے حکمران صاحب وہاں آتے آتے یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، میں کہا اگو اگو تو سب میرے پیچھے پیچھے. ما کان صلاتهم عند البیت الا بکاء وتسدیہ. یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوتا نا، فرعون کے ساتھ ہوتا. یہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہوتا تو نمرود کے ساتھ ہوتا. اور ایک مقدمہ ابراہیم علیہ السلام پر اور بنواتا، دہشت گردی. کیوں؟ اس لیے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی قوم میلہ دیکھنے چلی گئی تو ابراہیم اللہ کا نبی تھا، نبی حکیم ہوتا ہے، نبی دانا ہوتا ہے، فہیم ہوتا ہے، حکمتوں سے بات سمجھاتا ہے. نبی چلے گئے ان کے مندر میں، اوسائے خدا کوڑے اے سچے خدا دا ایک بندہ، او کوڑے خدا دا لشکر مار 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 کٹ 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 کے رکھ کر دیتی. کہیں دی ٹنگ، کہیں دا بٹھار، کہیں دا ناک، کہیں دی کھوپڑی، کہیں دا پیر، ٹنڈے منڈے لنگڑے کانے تھونو ٹوٹے بٹھار آلے سادہ وہ کٹ پھانس گئے. انہاں بھی ایسی تیسی پھیر کے کوہارا وانج کے دا وڈا جڑا بشرو ہے نا، بش بش وڈا وڈا انہاں دا نام مراد اندھے مونڈے دے وانج رکھا. قوم جو میرے تو واپس آئی تھے، یہ تو سارے خدا سارے لگڑے پہ لگڑے تھے پہ کونے تھے پہ نک کی کہیں گے انہیں کہ تیرے دل نک کہیں پہ سب کچھ گائے پہ انہیں کہ گار بج دے گے متبرک شاید گارا لے چاہ گئے ہوتے خدا دا جو ہے. ہون ابراہیم علیہ السلام کو گھور گھور کے دیکھیں کہ وال اپنے او وڈیرے کوئی دیکھیں بوش کہ کوہاڑا تا ہنگے موڑے اٹھتے ہیں. دیکھے کیوں ابراہیم علیہ السلام کو کاوڑ نال کہ ایک کام ہندائے اے تک کچھ کر ہی نہیں سکتے. ہاں ہاں ابراہیم علیہ السلام لگا جی کچھ کر نہیں سکتے. اُفِّن لَكُمْ بَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اُفِّن لَكُمْ پھکے پھڑے منہ پڑا. اگر یہ کچھ نہیں کر سکتا تو تم غیر اللہ کی عبادت، ان کی بندگی کیسے کرتے ہو؟ اگر یہ کچھ نہیں کر سکتے. اُفِّن لَكُمْ بَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. تو یہ ان کے بت توڑے کہ نہیں؟ فنا کیے تو یہ ہوتا دہشت گردی کا مقدمہ بناتا کہ نہ بناتا؟ یہی جھگڑا ہے نا. اب بھی یہ کہتے ہیں کہ طالبان نے بڑا ظلم کیا. ہمارے باغ پاکستانی مسلمان کہلانے والے یہود و نصارہ کے پراپگنڈا، پاکستان کے کفر کے معاون ٹی وی ریڈیو اخبارات کے پراپگنڈا، یہودیوں کے ایجنٹ و دلال، قلمکار و سیاہکار و بدکار ان کی لکھی ہوئی تحریروں سے متاثر ہو کے کہتے ہیں وہ کہ پھر طالبان کو وہ جو بت تھے وہ نہیں توڑنے چاہیے. تو گھر کے آگے گدوائیں اماں کے کھگڑے نال بچا دے. توڑنے چاہیے تھے. مسلمان بت شکن ہوتا ہے، بت پرست نہیں ہوتا.
غزوہ تبوک کے موقع پر قبیلہ بنو ثقیف طائف کے امیر ترین لوگ، امیر ترین قبیلہ مسلمان ہوا، خدا نے ان پر رحمت کے دروازے کھول دیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے۔ جناب علیہ السلام سراجم منیرہ بن کر آئے، آفتاب نبوت چمکا تو دنیا سے کفر و ضلالت و شرک و بدعت کے سب اندھیرے دور ہو گئے۔ لوگ اندھیرے میں بے یقینی کی مشکوک زندگی بسر کر رہے تھے، روشنی آئی تو یقینی زندگی نصیب ہوئی، مسلمان ہو گئے۔ اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہمارا وہاں طائف میں بہت بڑا مندر ہے، وہ ہمارا حبل جو بت ہے، وہ صدیوں سے لوگ اس کو پوجتے آ رہے ہیں، اجازت دے دیجئے 1 سال تک ہم اس کو رکھیں، اس کے بعد پھر لوگوں کو آہستہ آہستہ سمجھا کے ہم اس کو ختم کر دیں۔ حضور نے فرمایا نہیں نہیں یا رسول اللہ 6 مہینے کے لیے، فرمایا نہیں یا رسول اللہ 1 ماہ کے لیے، فرمایا نہیں یا رسول اللہ 1 ہفتہ کے لیے۔ حضور نے ابو سفیان کو اٹھایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جاؤ جا کر اس مندر اور اس کے بت کو پاش کر کے واپس آ کر مجھے رپورٹ دو، تمہاری سیاست کیا کہتی ہے؟ اسے نہ توڑے نہ ہاتھ چنگا ہے، یہ تو نہ کرے نہ انہوں بادشاہ لوک ورثہ ہے، یہی کہتے ہیں نا کہ یہ ثقافت کی پرانی آثار قدیمہ تھا، دنیا اس کو دیکھنے کے لیے آتی۔ جاپان ناراض ہو گیا، جاپان بدھ پرست ہیں، بدھسٹ ہیں، مہاتما بدھ کے پجاری ہیں، ان مہاتما جی کا مجسمہ تھا، نہ اس کو توڑ کے نہ جاپانی ناراض ہوتے، نہ چینی ناراض ہوتے، نہ دنیا کے دوسرے لوگ ناراض ہوتے۔ یہ بتاؤ جب نبی نے حبل کا بت توڑوایا تو جو اس کے ماننے والے تھے وہ ناراض ہوئے نبی پر کے خوش ہوئے؟ جب نبی ہائے ہائے ہائے، اور نبی ان کو کیا، نبی نے تو اپنا سارا خاندان ناراض کر لیا، پرواہ ہی نہیں۔ اللہ کا حکم آیا وانذر عشیرتک الاقربین، میرے سونے من موہنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈراؤ اپنے قرابت داروں کو برے عقیدے، بری عبادت، برے کاموں کے خوفناک انجام سے۔ نبی اٹھے، بلایا سب کو، رشتہ داروں کو، سردار تھے، عتبہ، طیبہ، شیبہ، ربیعہ، عاص بن وائل، ولید بن مغیرہ، ابو سفیان، ابو لہب، ابو جہل، سارے بڑے بڑے ٹیٹر، بھتار، ایڈے بھتار، بلایا سب کو۔ نبی علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی امانت، آپ کی دیانت، آپ کی صداقت، آپ کی شرافت، آپ کی شجاعت، آپ کی عدالت، سبحان اللہ، ہاں جی، ان اوصاف و کمالات کا حامل نہ خدا نے کوئی پیدا کیا نہ اس کا کوئی ثانی۔ حضور کی شکل، آپ کی عقل، آپ کا عمل اتنا حسین، اتنا اعلیٰ، اتنا اونچا کہ کوئی اس کی مثال نہیں۔ کون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت آپ کے ساتھ بیٹھنے میں فخر محسوس نہیں کرتا؟ جب دعوت ملی، نئے کپڑے پہنے ان سرداروں نے، بڑے بڑے پگڑ، بھٹیوں بڑیاں چادروں سے وہیں مرے۔ تینے پہ ہو میں پتا نہیں، محمد نے بلوایا آج، ان کے پاس جانے میں فخر محسوس کر رہے ہیں، ہے ہی ایسی بات؟ ان کی ساتھ جسم مبارک سے کوئی پتھر لگ گیا تو وہ قابل فخر ہو گیا۔ گئے حضور فرماتے ہیں اللہ تو خالق ہے، اس کا تو کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں، اس کی مخلوق میں مجھ محمد سے بڑا سخی کوئی نہیں۔ حضور نے کھانا کھلایا، ٹکر کھوایا، رجایا، ٹکر کھا دن رجے۔ اب سنو بھائی، پانی دینا۔ کھانا کھلانے کے بعد حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب دین کی دعوت، کہا کہ کھانا کھا لیا، بہت اچھا کیا، آپ لوگ آ گئے، میری عزت افزائی کی، میرے دسترخوان پر بیٹھے، اب میں تم کو دنیا کے سب سے سچی، حقیقی، کھری، اونچی، اعلیٰ، عرفہ بات بتاتا ہوں۔
بڑے خوش ہوئے کہ پتہ نہیں کون سی بات سنائیں گے. حضرت نے فرمایا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا انی رسول اللہ. اور اس سے پہلے ان سے یہ سوال بھی کیا هل وجدتمونی صادقا او کاذبا فلبثت فیکم عمرا. کیا وڈیروں، سرداروں، خاندان کے قریبی عزیزوں، رشتہ داروں، میں محمد کیسا ہوں؟ 40 برس تم میں رہا ہوں. میرا اخلاق، میرا کردار، میرے افعال، میری حرکات، میری سکنات، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا سونا، میرا جاگنا، میرا کھانا پینا، میرا کاروبار، میری تجارت، میری عدالت، میرا خلق، میری آنکھ، میرے کان، میرا ناک، میری زبان، میرے ہاتھ، میرے پاؤں، کبھی کہیں کسی کے حق تلفی ہوئی ہو، کسی کا دل دکھایا ہو، کوئی لفظ غلط نکلا ہو، آنکھ آوارہ ہوئی ہو، کان غلط باتوں کی طرف لگے ہوں، تو بتاؤ هل وجدتمونی صادقا او کاذبا. سب نے کہا کہ انت الصادق، آپ تو سچے ہیں، انت الامین، اور آپ کی امانت و دیانت ایک مرتبہ نہیں، جربناک مرارا، ہم تو کئی مرتبہ آپ کو آزما چکے ہیں، آپ ہمیشہ سچے اور امین ثابت ہوئے. پھر حضور صاحب نے فرمایا میں تم کو یہ کہتا ہوں، آؤ مان لو، کہہ دو یہ بات، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق نہیں، سجدے کا حقدار نہیں، کوئی نظر نیاز منت منوتی کا، کوئی مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، الا اللہ، مگر ایک اللہ. وہ ابو لہب جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر اپنی کنیز بی بی سویبہ کے زبان سے جب یہ خوشخبری سنی کہ آج سردار تیرے اس دنیا سے چلے جانے والے بھائی عبداللہ کے گھر اس کی اہلیہ محترمہ کی گود میں ایک چاند سے زیادہ حسین بچہ آیا ہے، تو یہ خوشخبری سن کے بی بی سویبہ سے ابو لہب نے سب سے پہلے جا اس خوشخبری کی سنانے کے صدقے میں تم کو اپنی غلامی سے آزاد کرتا ہوں. خدا کی قسم میرا ایمان ہے یہ حضور کی آمد سے غریب و مظلوم اور انسانوں نے جن انسانوں کو اپنا غلام بنایا تھا ان کے لیے نوید جاں فضا تھی کہ اب وہ دنیا میں تشریف فرمائے عز و جلال ہو گئے ہیں جو انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی بندگی میں لائیں گے. پہلی خبر سنانے والی آزادی پا گئی، تو محمد کی پیدائش کی خبر سنانے پر آزادی ملی نا. اتنی خوشی کی، دیگیں چڑھائیں، مکے والوں کو کھلائیں. آج وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرہ بعدد کل ذرہ، وہ ان کو دنیا کی سب سے کھری بات، ان کے نفع والی، فائدے والی، دنیا و آخرت کی کامیابی والی، سچا محمد، امین محمد، صادق الوعد محمد، ان سے کہتے ہیں تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے. انی رسول اللہ، کیا مانا؟ میں اللہ کا رسول ہوں، اپنی طرف سے بناوٹی بات نہیں کر رہا. دوسرا پہلو یہ کہ میں محمد ضامن سچا ہوں، تم مان لو، ضمانت میں دیتا ہوں، کامیاب ہو جاؤ. تو پتہ ہے وہی ابو لہب جو سویبہ کو آزاد کرتا ہے، حضور کی پیدائش پر تقسیم خوراک اور رزق کرتا ہے، پیسے بانٹتا ہے، کپڑے بانٹتا ہے، سب سے پہلے پھنیر سیاہ ناک کی طرف کھڑا ہوا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، بکواس کی. تبا لک ھذا اليوم لھذا جمعتنا، نعوذ باللہ. کیا محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، آج کے دن تیرے ہاتھ برباد ہوں، ہمیں اس کام کے لیے بلوایا تھا؟ ہائے اللہ تیرے صدقے جاؤں. نبی نے ان سے کسی سے معذرت نہیں کی کہ چچا ناراض نہ ہو، سرداروں ناراض نہ ہو. اٹھ کے چلے گئے. ابو لہب نے بلایا لوگوں کو، سرداروں کو، وانطلق الملأ منهم وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشيء يراد اجعل الآلهة إلها واحدا ان هذا لشيء عجاب. اور سرداروں، وانطلق الملأ، اٹھو، چھوڑو اس کو، انمشو، آؤ میرے ساتھ، واصبروا علی آلہتکم، اپنے آباء و اجداد کے بتائے ہوئے ان خداؤں کے ایمان پر قائم رہنا. یہ کیسی عجیب بات ہے، یہ تو کوئی چال ہے محمد کی. اجعل الآلہۃ الہا واحدا، سب خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا کو ماننا، ان ھذا لشیء عجاب، کتنی عجیب بات ہے محمد کہتے ہیں.
یہ وہی ابو لہب، یہ اس کا مکالمہ اللہ نے قرآن میں نقل کیا۔ کون ابو لہب؟ جو حضور کی پیدائش پر حضور دا جمنا منینا پہ، جمنے دیا خوشیاں کرنے پہ میلاد کی تھی کھڑے۔ آج کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ نبی نے کوئی تکلیف دی، گالی دی، کوئی بے عزت کی، توہین کی؟ کیوں بھلا پوچھے؟ وہ سمجھے، تم نہیں سمجھے، وہ سمجھ گئے۔ محبت علی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کلمے کو سمجھنے والی دو جماعتیں تھیں۔ ایک جماعت ابو بکر صدیق کی تھی، اس نے کلمہ سنا اور سمجھا اور سمجھ کر پڑھا، اور دوسری جماعت ابو جہل کی تھی، انہوں نے بھی سنا، سمجھا اور سمجھ کر نہیں پڑھا۔ اور ہمارا ایک ہم ہیں، نہ سمجھا نہ غور سے سنا، بس پڑھے جا رہے ہیں، اور پڑھتے بھی کہتے ہیں اللہ الہ الا اللہ پاک محمد نار رسول اللہ میں مسیح۔ پانی کھبے ہاتھ نہ پیمنا، استنجا نہ کرنا، نہ مراد جب گیسی نہ کر کی تھی کل چٹ نہ تھی میں تیرے کو کرار کر کے گیسی نہ کریں گند کے مارے یا نہ مرادہ نہ غلام محمد۔ شادی پر کنجر، نٹ، بھانڈ، میراسی، بھڑوے، چوٹیاں، نغارے، ڈھول، تماشا۔ جب نبی کے ماننے والے، کہلانے والے، نبی کی شریعت کی یوں دھجیاں اڑائیں تو پھر کافر ان پر غالب کیوں نہ آئے؟ جے رہے اپنے گھر کے دروازے آپ پٹی کھڑوتا ہوئے جو پہرے دار کو کوٹ کوٹ کے بھجا دے ان کے گھر چور نہ آمن تو یہ کون آتی؟ جب ہم خود ہی بے نماز ہیں، داڑھی مڑواتے ہیں، نبی کی سنت اچھی نہیں لگتی، پردہ اچھا نہیں لگتا، پردے والی اچھی نہیں لگتی، رزق حلال اچھا نہیں لگتا، چوریاں کرتے ہیں، ڈاکے مارتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، بے گناہوں کو قتل کرتے ہیں، اغوا کرتے ہیں، نماز ہم نہیں پڑھتے، جھوٹ بول کر کاروبار کرتے، جھوٹ بول کر اُفِّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ کافر دیکھتے ہیں یہ تو جھوٹا مسلمان، یہ نماز نہیں پڑھتا، یہ بیوی کو پردہ نہیں کراتا، شادی پر توتیاں، باجے، کنجر، نٹ، بھانڈ، میراسی، بھڑوے سب بلواتا ہے، امیر آدمی بڑی بڑی کنجریاں بلوا لیتا ہے، غریب آدمی کے پاس پیسے تھوڑے وہ برادری سے کہتا ہے میں بڑی کنجری تنی گھن کے آ سکے یہ خسرے ہن ہے تو گزارا فرماؤ، فی الحال ہن ہے تو گزارا کرو، بس بھائی کرے سامل دیکھتا بھائی خسرے ہو یا کنجری دونوں گناہ۔ بے پردہ عورت کا رہنا حرام ہے، سود حرام ہے، جھوٹ بولنے والے کو اللہ اکبر وہ خدا جو رب العالمین ہے، اللہ اکبر وہ جھوٹ بولنے والے کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے، کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، اپنے در سے دھتکار دیا اس نے، دور ہو جا مردود میرے دروازے پر مت آ، تو میری رحمت کا مستحق نہیں میری لعنت کا مستحق۔ جھوٹ بول، ہمارا کاروبار ہی جھوٹ پر چلتا، ہم جھوٹے بنے، اللہ نے ہم پر سب سے بڑا جھوٹا مسلط کر دیا، اعمالکم عمالکم، کیوں کوڑیاں دی پانڈے اور کوڑیاں دا ٹرالا ہی جانے کہ 1000 پانڈا چاہتا تو کوڑا ہی نہ آتا ہے مجھے تائیں کیل دیکھئے اعمالکم عمالکم۔ میرے سونے منموہن محمد پاک کی بات سچی ہوگی، سب کی بات غلط، کہ محمد اپنی بات نہیں سناتے، وہ اللہ کی بات سناتے۔ اللہ کا فیصلہ ہے، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تم پر حکمران ہوں گے۔ قوم کو جھوٹ پسند، قوم کو دھوکہ پسند، قوم کو غیبت پسند، ملاوٹ پسند، غریبوں کا حق مارنا۔ تم میں کتنے بیٹھے ہیں اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو جنہوں نے اپنی بیویوں کو جائیداد میں سے حصہ دیا ہے،
بیٹیوں کو حصہ دیا ہے، بہنوں کو حصہ دیا ہے، ماؤں کو حصہ دیا ہے۔ ہمارے پاکستان بالخصوص پنجاب اور سندھ کا ذمہ دار 99% اپنی عورتوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دیتے، بہنوں کو نہیں دیتے۔ اگر باپ نے بہن کے نام کر دیا کوئی 4 بیگھے یا 10 بیگھے یا آدھا مربع، اور این بھرا دے ٹھیک دے کچے پے کھڑے نام مراد دے، ان کو ڈیڈ دے درد اے سور ہون سمجھا ہی نہیں آرام نال، ہی پلیت کو کلنج پہ گئے، اے ول بھج بجے دے ہیں بے بے ہیں کاکی ہیں بی بی آپا اساں زمین وانڈ گدی دا اساں دا آنج تھی وجوں تو مر ونج چنگا ہے نام مرادہ تے کو پا نکلے کھنینڈا مرنے خبیثہ۔ اللہ نے تیری بھین دا حق بنائے، تیری دھی دا حق بنائے، تیری بیوی دا حق بنائے، تیری اماں دا حق بنائے، ان کو دے۔ تو امین ہے، فارغ تھی، سرخرو تھی اللہ دے سامنے۔ اللہ میں کو جانا میں کو پار کیا ہوئے امین بنایا ہوئے، میں اپنا حصہ کھا دیا، انہوں دا حصہ انہوں کو لیتے۔ تو خدا دے فیصلے کو غلط کریں گے، خدا آدھے بھین کو حصہ دار بنا، تو آدھے کاکی اچھا زمین ونڈے اور سیتا وال آنج تھی ویسو ہے پڑیتا نام مرادہ لوسی بھاڑ دے تلہ بھوئے پھوڑ چبل خبیثہ لنڈے نام مرادہ پھٹکاری تبل رائی بکارے ثواب چلے ہوتے تبل رائی بکارے ثواب کمینیاں تو خدا دے غضب کو دعوت لینے، خدا دے فیصلے کو غلط آتھی۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو مجھے مان چکنے والو، ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ سلم سپردگی، اپنے آپ کو سارے دا سارا کہیں دے سپرد کر دے بنا کیویں او جیویں سبحان اللہ، اللہ تیرے صدقے ہوئی ہوا تکی ہو گئی یا ٹھٹھی، ماں بال کو چاہ کے نہ انہیں رکھ ان کو ٹھٹ نہ لگے، پیراں کوئی نہ لگے، سیر کوئی نہ لگے، کنا کوئی نہ لگے، منہ کوئی نہ لگے، باہی کوئی انگل میرا چاند میں صدقے اندر اندر ہاتھ اندر رکھو۔ اللہ سے یادے اپنے آپ کو میری رحمت دی چادر دے وچ ایویں لکا دے، میں تے کو لکا کے نہ شیطان دے وارا کول میرے کول آسے تے بچ سے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، میں کو سارا من، ہر ویلے من، ہر جھاک من تے ہر کم وچ من، نماز پڑھیے، روزہ رکھے، حج کیتے، زکات دیتی، غریباں دی خدمت کیتی، ماں پیو دا ادب کیتی، چھوٹے نال شفقت کیتی، بیمار دی بیمار پرسی کیتی، بھوکے کو ٹکر کھوائی، ننگے کو کپڑا پوائی، پیاسے کو پانی پلائی، سارے چنگے کام کیتے نہیں، ساری حیاتی کہیں دلال قرآنی اکھی نہیں کیتی، پر مرن تو پہلے جائیداد دی تقسیم تو کہیں دا حق مار گئے۔ حضور پاک فرمائیں فتجب لہم النار، اس پر جہنم کی آگ واجب دے۔ اللہ سے جو آدھے پورا مان، سارے کام منے نہیں، جائیداد دی تقسیم کیوں نہ منے دا؟ او لمبا خبیثہ کرارا نامرادہ، کرارا نے مذہب عورت دا کوئی حق کوئی نہیں، اسلام نے تو سب سے پہلے عورت کو حق دیا۔ اے ایویں سمجھ جی میں کہ مٹی دے تیل دے اوتے لکھ دیتے روح افزا، شادیاں کرارا دیاں، کوٹیاں، نغارے، واجے، ڈھول، تماشا، کنجریاں، ناٹو، بانڈو، میراثی، کجرے، ہجرے، ڈھیٹے پترے تے دی اجن دری ہاں ہوں کھئیے، اچھا آئے ہو اللہ خیر کرے سی، ٹھیک تھی سی، چنگا تھی سی، اللہ مہربانی ہروے سی، انہا کیا کونے وچو تا راضی ہیں منی بیٹھن بس ہون ایمیں ذرا ایمیں پچھرے تھے، بعد گھر آئے اگر چلو خوشی مناؤں، دولا لگو سنا سب تو پہلے دولا لگو،
بوئے تے بہ گئے اے آدم داد اللہ نے ہی کام بچ پیدا کیتا بیا کھڑتے یہ اشرف المخلوقات ان کو چھڈاون حرام ہونی کو پیسے دینے تھے یہ حلال ہے یہ حلال ہے کو پیسے دینے ہوں سارا ٹبر وہ بڑھڑی اماں بیٹھی ہے نانی سیر کمبدا پہ ہاتھ کھاندے اکھی کو دھابا آیا پہ اوہی پریشان میں ڈھول لے کو حکا دیتے دے او تو مرنے نہ دنگا کبریں سچی بیتے کو ڈھول لے حکے دی فکر ہے میں پتر ان کو چاہ کی لائی میں ان کو بیڑا دیتے دے کو جھاپو دی گولی نہ دے انہا مراد کو اتو ڈھول بجاوے تنو بین وجی سارا گھر ان کی خدمت تے بستر دیو حکا دیو چاہ دیو ان کو تماخو دیو ان کو پیسے دیو یہ کرارا دا کام میں نام مرادا اپنا نام بتا چا کیوں رکھوائی غلام محمد نا کیوں سنوینی غلام رسول کیوں سنوینی اللہ دیتا ایک رام لال دے کام میں اللہ دیتا غلام محمد دے کام نہیں او جھنگ دے جھانے ایک مولوی شفیع صاحبان ہم جھنگ دے شیخ روجھے مار کا ان کو آدھے لے کوہڑا ہے کوہڑا انہا بھرا حارش چاہیے انہا نام ولی محمد انہوں کو آپ رسیا کہ میں چوٹی رکھی بداؤں انہوں دی ہوں دی منت ہوں دی پوچھل جائے سیٹ کے رکھیں گے اللہ سے انہوں کتے کو پچھو لائے سیٹ کے رکھی بداؤں پوچھل لکی بداؤں انہوں والا کہ ایک جی پیر سے ہی آن کٹی جی پیر سے ہی کٹ کے اپنے آپ بلا دی پیر سے ہی آن کٹی ایسا جی منت ہے اب ایسا ہی کچھ ملن آئے تو ولی محمد کو آخر لگا تو رو گئی صحیح ہائے ہائے اگر چلا ابا سا کو مسلمان اگر ایسا چلے آئے سے سارے پیوں کو آخر شادی نے اور جو کچھ ان کو بڑھاونی پورا کا بڑھا کیا مطلب ایک کرانہ دی چوٹی رکھوائی تو پورا کران بنا یا پورا مسلمان کا نا ولی محمد پوچھل سے حضومان اللہ رکھی ہوتی تو نا غلام محمد داڑھی تو نے رکھیں دا زال دا پردہ تو نے کریں دا تکڑی تیری سیدھی نہیں راندی ملاوٹ تو کریں نے دعا فرما دعا ای ہے اللہ تے کو ہدایت لے تو ہدایت نہیں چاہتا تو ہدایت چاہتا ہوئے تو اللہ دے خود آپ لگا ہوئے اللہ دا ان چیز کو پسند ہی نہیں کرتا کہ کوئی گھننا دے تو ان کو آکے اللہ سے یہیں دے حال رحم فرما ایک گھٹ درجہ اعلیٰ درجہ یہ اللہ میرے حال تو رحم فرما آپ مانگ اے اللہ کوئی تھانے دار ہے تیرا زمیندار بھتار ہے بھنگا کھاؤن والے سور میرے وقت چھتوے بھنگا کھاؤن والے پٹھا دے بکا کے میں خان پر دے مدرسے دے بالا بجھے دے نہ چاہیے مترواں نہ چاہیے کتنی منجھی کھولیاں نہیں منجھی کھلواؤنیاں دوں کھلواؤنیاں بھیڑاں چواؤنیاں تو کتنے کہنے بڑے زمیندار ہیں جیڑا یہ کام نہیں کرے گا ان کو غصہ نہ لگے جیڑا کریں گے ان کو معاف کرنے والا بخاری دے پتر دا کام کوئی نہیں وہ کناری دے پتر اسی یہ معاف کر لے تو سنس ظالمہ نام مرادو اللہ دی مخلوق تو سنس چور بنایا ڈاکو بنایا اللہ دی مخلوق غریبہ کو چور بنایا ہوئے لوگوں کا مال چروایا ہوئے منجھی کمی چروا کے والا کہ مان سے تیری سادے کو لے پہی آئیتی پیسے دے تے کھن من بل فلسفہ کیا ہے سادہ بندہ نہ رہیں تجھے بادشاہ جی چھوبان جی کوئی نہیں سکتا انہیں محنت نہیں کی تھی یہ اے کمائی ہے نہ پھنگے دی اے دھی جی زناہ دی کمائی کو نہیں گندی خدا دی مار پوی پھٹکار پوی نامرادہ عمل دے یہودیہ نام دے مسلمانہ تو ہے کفر دے خلبے دا سبب تو ہے چور پیدا کرنے دا سبب اللہ پاک نے قرآن مجید امیران کو پارت لکھی غریبائی
جی میں اکھی والے کو پاہر کی اندھے دی کیا اپنی آنکھ نہ جی میں توں چھڑیا کو بچ دی گپ کو بچ دی نالی کو بچ دی دشمن کو بچ دی ای کو بچا کے توں گھن میں تے کو ٹھوکرا کو بچا کے جنت میں بھیج۔ تم قرآن پڑھتے ہو مردوں کے لیے مولوی چنگا ہوئے پہلے تے کو گھوگا دے تے کو جھوک دی تو کیوں مسلمان تھلے نہیں کرارا کہ تو اما دی مرن دو تو اللہ سے قرآن میں پڑھ سکتا کرائے دا ٹکٹو ملا چاہی بدی اوہی ایسا بھار دا تل ہو جا تو ہو جا ہو جیسی روح ویسے فرشتے اوہ بڑا دے پہلے سے بار دے کر رکھوں تو بار دوسرے دا تریجہ چوتھے دا پنجمے دا سپنے دا ٹھنگا اور تریجہ بار دے کر دا روح پڑھا بکا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین او پہلے اور رحمت اللہ تو قریب من المحسنین ہے بدبختہ تو بعید من المؤمنین اللہ کی رحمت کا قریب من المحسنین ہے تو بعید من المؤمنین حرام خورا یتیمہ دا مال کھاتی دے مسکینہ دا معجورہ دا محتاجہ دا بے وگان دا مسافرہ دا تیرا حق نہیں بدبختہ نہیں دا حق اللہ پاک نے امیرہ کو آکھے اے ذمہ دارو جڑے چنگے ہو جڑے گندے ہو اللہ تعالیٰ کو چنگا کر اپنے آپ کو بدلو بڑا حساب دے بنا پوسی بڑا حساب دے بنا پوسی سارا کیا ہے ملا دی مدی ہے کہ لوٹاتے ہیں کہ چڈی لنگا کہے زیرو لنگا کہے بالا نئے غم دزدو نئے غم کالا ایک چادر اٹھتے تھے ایک چادر تلے نہ چور نہ ڈر نہ ڈاکو نہ خطر یہ تو حساب تو حقو دے ہونا پوسی جڑے 200 مربع دے مالک کہ 50 لاکھ دی پجیروں تے چڑھے بدے ہو وال میں انہاں مجاہدین کو نہیں پوچھتا حضرت یہ 50 لاکھ روپے دا ڈالا کتھوں آئے یہ لینڈ کروزر یہ نانی اماں دے گئی ہے چھیچی موبائل 10,000 بندے انہاں دی خوراک انہاں دا خرچہ مسلمانہ دی دھیاں نے زیور کو لے اپنی بہی ننگے کیتے تے کن ننگے کیتے تاریخ دا بدماشیاں واسطے نہیں مانتا میں تم کو چاہو تم ایجنسیوں کے اگر یہ حکمران اللہ کے حکم پر نبی کی سنت کے مطابق صحابہ کے وارث بن کر افغانستان میں کافروں ان کے جنگوں سے لڑیں تو یہ ان کو دہشت گرد کر اور کشمیر میں لڑنے کی ڈیوٹی ان کی ہے ان کو ورزی دشمن سے لڑنے کے لیے پہنائی گئی پاکستان پر حکومت کرنے کے لیے جائیں یہ لڑے مجھے علماء فتوے سے ثابت کریں میرے سوالات کا مجھے جواب دیں مجھے مطمئن کریں اگر کشمیر میں جہاد ہے تو پھر ہندوستان کے علماء کے بارے میں پہلے فیصلہ کریں وہاں شیخ الاسلام حسین احمد مدنی کا فرزند دلبند گرامی مولانا اسد مدنی موجود ہیں قاری محمد طیب کے فرزند ارجمن مولانا محمد سالم صاحب موجود ہیں انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے فرزند گرامی انور شاہ موجود ہیں ان کے ایمانوں کا پہلے فیصلہ کرو وہ کشمیر کے جہاد کے لیے فتویٰ کیوں نہیں دیتے خدا دو ہو گئے یہاں لڑو تو جہاد افغانستان میں لڑو تو دہشت گردی یہ کون ہوتے ہیں فتویٰ دینے والے یہ داڑھی نہیں رکھتا نبی علیہ السلام کے لایا ہوا نظام کو کہتے ہیں یہ پرانا نظام ہے آج کل کے ماحول میں نافذ نہیں ہو سکتا علماء فتویٰ دے کر بتائیں کہ یہ بات کہنے والا کا ایمان باقی ہے یا ختم عراق میں فوجیں نہ بھیجنے کا فتویٰ دیا تم نے اچھا کیا بالکل اچھا کیا آپ نے صحیح فیصلہ کیا لیکن اس میں میرا ایک مشورہ ہے میں کہتا ہوں ان کو جانے دو
یہ سارے ہی چلے جائیں، دعا مانگو ان میں سے واپس کوئی نہ آئے۔ اگو اگو پرویز مشرف صاحب بنجن پچھو سارے بنجن، اللہ سیاں ان جو ہے کہ نہ بلے یہ جائے نا۔ امریکہ کہتا ہے وہاں بھیجو، امریکہ کہتا ہے افغانستان کے اندر مسلمانوں کی نہیں دہشت گردوں کی حکومت ہے، تم نے ان کو قتل کروایا۔ ہم تو بے بس ہیں، بے بس ضرور ہیں، بے غیرت نہیں ہیں۔ ہمارے پاس زبان ہے، ہم اس زبان کو چلائیں گے، حق کا بول بالا کریں گے کہ اسی میں ہماری بقا ہے۔ ہم تمہارے غرور اور تکبر کے سامنے سر نیچا کر دیں تو خدا کے سامنے ہمارا سر بلند نہیں ہو سکے گا۔ ہمیں دوزخ کی آگ سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ تم اپنا انجام سوچو۔ نبی نے فرمایا المرء مع من احب، تم بش کو سلام کرتے سلیوٹ کرتے ہو، وہ تصویریں اٹھا کر دیکھو جب یہ دونوں بدماش بش اور وہ ٹونی 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 بش 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 ٹونی سویرے گلیاں کسی یہ دوے نہ کہ نہ بش ٹونی کتی دے کتا آوے سے لازمن آوے سے اسا کو کہہ سکے۔ اللہ رگڑا کٹھے سیر نہ دا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ان مردودوں کافروں کے ہاتھوں ان کے ظلم و ستم کا شکار ہو کر جو اس دنیا سے گئے وہ شہید ہیں، وہ زندہ جاوید ہو گئے۔ اگر اسامہ زندہ ہے اور دل کہتا ہے زندہ ہے، اللہ تو نے اس کو اب تک زندہ رکھا، اس کی ہمیشہ حفاظت فرما۔ ان کافروں کے چنگل سے ان کو بچا۔ خدا تو وہ ہے جس نے محمد کو اندھیرے میں نہیں نکلنے دیا۔ کہا جب ابو جہل کی فوجیں دروازے پر آ گئی، دن چڑھایا، میرے سونے اب نکل، اب اپنی میں کمال قدرت دکھاؤں گا، اب نکلو۔ وہ اکھڑو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، سہمے ہوئے نہیں، منہ پر چادر ڈال کر نہیں، نیچے ہو کر نہیں، محمد اپنی پوری آن بان شان کے ساتھ آیا، اطمینان سے آئے ہیں، رخ انور ننگا ہے، چادر مبارک لی ہوئی ہے، پورے وقار سے چلتے ہوئے، آرام آرام سے پاؤں زمین پر جما کر چلتے ہوئے، بھاگ کر نہیں نکلے۔ اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ چاہتا تو کہتا دشمن آ گئے ہیں، بہت زیادہ ہیں، رات کی تاریکی میں نکل جاؤ، نہیں، پھر مزہ کیا آیا، پھر خدا خدا نہ ہوا، اندھیرے میں چھپا کر نکالا کہ بھیجوں گا مدینہ، جن کی روشنی میں بھیجوں گا، جب فوجیں دروازے پر آئیں گی پھر نکلنے کا حکم دوں گا۔ پھر نکالا نہیں، کہا اتنا تم کر لو، کیا یہ پڑھتے جاؤ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ حضور تشریف لے گئے، بڑے آرام سے چلتے ہوئے غار ثور کی طرف، وہ یہ کھڑے تلواراں نیزے چاقے، وہ ایک سردار تھا قریشیوں کا، او ابو جہل گڈوں کا یار، وہ آیا، اس نے دیکھا کہ یہ سب کھڑے ہیں تلواریں لے کے، آنکھیں پھاڑ کے یوں دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کیا ہے تم کو، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ انہوں نے کہا بات تو بتاؤ کیا ہے؟ انہوں نے کہا وہ دارالندوہ میں فیصلہ نہیں ہوا تھا، سب سرداروں نے مل کر کیا تھا، ابو جہل کی تجویز تھی، سب نے مانی تھی کہ محمد کو قتل کر دیا، تو اسی لیے آئے ہیں۔ وہ ہنسا کہ لگا میں نے تو ان کو فلاں پہاڑی پر بڑے آرام سے چڑھ کر جاتے ہوئے دیکھا، تم جہاں آگے پھاڑ کر کھڑوتے ہو، نکالا نہیں۔ وہ ہمارا خدا بوڑھا نہیں ہوا،
کل یوم ہوا فی شان، وہ حی قیوم ہے، فعال لما یرید ہے، یفعل ما یشاء و یختار ہے۔ وہ امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، ان سے، ان کے ایٹم بموں سے نہیں ڈرتا، نہیں ڈرتا۔ تم ڈرتے ہو، تم پڈل ہو، پڈل، پھوسل مڈی، دھرکو، پنچر مشین والے، کسکو پھسکو کسکو پھسکو کسکو پھسکو۔ نام مراد جی میں باتھودا ساگ کھا کے بوڑیاں کھا کے پانی پی کے ودیا ہوا، کسکو پھسکو کسکو پھسکو۔ ہم محمد کے غلام ہیں، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، کسی سے نہیں ڈرتے، ہم نہیں ڈریں گے۔ اللہ کہتا ہے ڈرنا ہے بندو تو مجھ سے ڈرو، فاللہ احق ان تخشوا، خبردار میرا حق کسی کو نہ دینا، یہ میرا حق ہے کہ تم صرف مجھ سے ڈرو۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دے، ہماری چمڑی، ہماری نس نس سے غیر اللہ کا خوف نکال، ہمیں ما سوی اللہ سے مستغنی کر دے، اللہ اپنا بنا دے، اپنا بنا دے۔ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین۔ ہمارے بزرگ بہادر تھے، جڑے ہم جڑے، مرد ہم نر ہم۔ قاسم نانوتوی ہم جیسا ہوتا نا تو کب ابھی تک غلامی کی رات طویل ہوتی، ابھی تک برطانیہ گیا ہی نہ ہوتا۔ رشید احمد گنگوہی، پیچھے چلو، سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ میں ایک بات عرض کر دوں، طلباء عزیز، وقت بہت ہو گیا، بات میں کچھ اور کہنا چاہتا تھا، اللہ کی مرضی، جو کہلوا دے قبول فرما لے۔ اپنی زندگی کو بامقصد بناؤ، واعظو، خطیبو، اپنی خطابت اور اپنے واعظ کو بامقصد بناؤ، لوگوں کو پتہ چلے تم چاہتے کیا۔ بیان کرنے والے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے محترموں، انتہائی درد مندی سے، محبت سے کہو تو ہاتھ باندھ کر بھی عرض کرتا ہوں، اپنے وعظ، تقریر اور خطبے کا مقصد متعین کرو، سننے والوں کو معلوم ہو کہ تم چاہتے کیا ہو۔ اپنی تقریروں کو بے مقصد نہ بناؤ، لفظوں کو، مردہ لفظوں کے ڈھیر مت لگاؤ، ایسی بے تکی باتیں، ایسی بے تکی باتیں۔ ارے ایک آدمی بھوکا ہے، اس کو کھانے کی ضرورت ہے، قورمہ، متنجن، پلاؤ، بریانی کی صفات کی تقریروں کی ضرورت نہیں ہے، اس کو سوکھی روٹی ہے تو وہی دے دو، وہ کھائے گا، خوش ہو جائے گا۔ ننگے کو کپڑے کی ضرورت ہے، اس کو زیورات کی صفات مت بتاؤ، ہیرے جواہرات کی خصوصیات مت بتاؤ۔ پیاسے کو پانی پلا دو، اس کو مختلف شربتوں اور عروق کی صفات اور خواص مت بتاؤ، اس سے اس کی پیاس مٹے گی نہیں، بلکہ تم سے بھی نفرت ہو جائے گی کہ مجھے بجائے پانی پلانے کے اور باتوں میں الجھایا۔ ہمارے اکابرین کے وعظ، ان کی زندگیاں بامقصد تھیں۔ دارالعلوم دیوبند کے قائم کرنے کا وہی مقصد تھا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدرسہ قائم کر کے جو مقصد متعین کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں جو علاقے مسلمان ہوئے وہاں مدرس، معلم بھیجے، متعین کیے۔ یمن میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلم بنا کر بھیجا، نجران میں عمر بن حرم کو، عجل و قارا کے علاقے میں 6 معلم متعین فرمائے، 6۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے صحابہ کو قرآن پڑھایا، لیکن باقاعدہ جیسے استاد شاگرد پڑھاتے ہیں، سبق لیتے ہیں، پھر وہ منزل سنتے ہیں، سب کی سپارہ سنتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے 70 یا 80 سورتیں رسول اللہ سے ایسے ہی پڑھی، اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن حضور سے پڑھا۔ جہاں یہ بات بھی کہہ دوں، جو بچوں کو مار کر پڑھاتے ہو نا، سبق یاد
رن کو کھلے کھا کے آئے بوڈنا ان کو کیوں مرے نہیں چبلا ڈوا تم قرآن پڑھنے والے بچے کو مارتے ہو تمہیں شرم نہیں آتی قرآن پڑھنے والے بچے کو مارتے ہو نبی نے کیوں نہیں مارا ابوبکر نے کیوں نہیں مارا عبداللہ ابن مسعود نے کیوں نہیں مارا براء ابن عازب نے کیوں نہیں مارا ابی ابن کعب نے کیوں نہیں مارا یہ سب رسول اللہ کے متعین کردہ معلم ہیں ان کی ڈیوٹی تھی کہ ان کو دین سمجھاؤ اور ان کو قرآن کا علم سکھاؤ علم بھی سکھاؤ اور دین کے مطابق جینا بھی سکھاؤ ایک تھپڑ کوئی مائی کا لال ثابت نہیں کر سکتا تم قرآن اور دین پڑھنے والے بچوں کو مارتے ہو ان میں احساس کمتری پیدا ہوتا ہے ان کی صلاحیتیں سلب ہو جاتی ہیں ان میں ہمت اور جرأت ختم ہو جاتی ہے ان کے اندر غصہ پیدا ہوتا ہے چڑچڑے ہو جاتے ہیں بات بات پر لڑتے ہیں پھر جب ان کا بس چلتا ہے وہ اپنا انتقام اپنے شاگردوں سے لیتے ہیں یوں نسل در نسل تم بچوں کو مار مار کر پڑھاتے ہو تمہارے نفسیاتی مریض بچے پیدا ہوتے ہیں ان مدارس نے یہ میں ان کی فہرست سنا دیتا ہوں اللہ نے توفیق دی ہے میں تم کو بالکل واضح الفاظ میں سنا دیتا ہوں اللہ اکبر بیعت عقبہ اولیٰ جب ہوئی جب مدینہ کے لوگ مسلمان ہونے کے لیے پہلی مرتبہ مکہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 معلم ان پر متعین فرمائے مصعب بن عمیر اور عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی کی 2 کو معلم مقرر کیا کہ جاؤ ان کو دین پڑھاؤ سمجھاؤ قرآن پڑھاؤ اہل یمن کے لیے حضرموت کے لیے اہل یمن کے لیے معاذ بن جبل اور حضرموت کے لیے جندہ یہ صحابی ان کو مقرر کیا اہل نجران کے لیے عمر بن حرم اہل قارہ و عزل کے لیے مرشد بن ابی مرشد عاصم بن ثابت خبیب بن عدی خالد بن البکیر زید بن وسنہ عبداللہ بن طارق یہ 6 استاد مقرر کیے ابی بن ابی کعب براء بن عازب عبداللہ بن مسعود ابو ہریرہ ابو الدرداء ان سب نے مدرسے بنائے تمام اولیاء اللہ نے مدرسے بنائے ان مدرسوں سے با مقصد لوگ پیدا ہوئے دین کے مجاور نہیں ملنگ نہیں کونوں کھجروں میں بیٹھ کر پوری قوم انگریز کی کافروں کی یہودیوں کی عیسائیوں کی تہذیبی سیاسی اقتصادی معاشی اخلاقی ہر پہلو سے غلام ہو گئی اور یہاں تسبیحاں دے کر کونوں میں بیٹھ کر گھونڈ کر جیوے چلے او کنڈ او گھنڈ ٹنڈ مرنڈ نامرادہ باہر نکل اور ترقی چوڑا مصلحت کوش حرام خور باہر نکل نبی میدان بدر میں گیا ہے تو کون ہے تیری حیثیت کیا ہے خبیب بن عدی کے جسم کے ٹکڑے ہوئے ہیں تو اس سے بڑا تیری تصویر کو اس سے بڑا مقام دے دے صحابہ کرام نے جو قربانی دی ارے اپنے اکابرین کو دیکھو مولانا قاسم نانوتوی کو شہید احمد شہید کو شاہ اسماعیل شہید کو جان کی بازی دے دی سر کٹوا دی پیچھے نہیں ہٹے ان کو بچے عزیز نہیں تھے ان کو اللہ اللہ نہیں آتی تھی ان کو اس میں ذات نفیس بات کے مفاہیم اور مطابق اور اس کے اثرات و فیوزات معلوم نہیں تھے ان تمام وظائف و اوقات کے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اللہ کا سپاہی بن جائے کھسی کٹو علامہ تشبیہ الزمان والمصلی تشبیہ الزمان والمصلی بودن تراڑ ہم نبی کی اطاعت کے پابند ہیں ہمارے تمام اکابرین نے وہی کچھ کیا حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری نبر اللہ مرقدہ تحریک ریشمی رومال کا مرکز تھا خانقاہ رائے پور یہ دین پور شریف
غلام محمد دین پوری، عبد الحادی دین پوری، کیا کیا انہوں نے؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ ہم بہارے موجود تو بخشی نہیں بیٹھتی، وہاں انگریز نے کھدوائیاں کروا دی. کیوں؟ وہ ذکر اذکار نہیں کرتے، ان کو پتہ نہیں. ذکر اذکار کا معنی ہے کہ غیر اللہ کا خوف دل سے نکل جائے، صرف اللہ کی محبت پیدا ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے جینا، اللہ کی رضا کے لیے مرنا. لا الہ الا کوئی معبود نہیں، مسجود نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، مشکل کشا نہیں. ہمیں ہمارے بزرگ بتاتے تھے جب لا الہ کہا کرو تو یوں سمجھو ہم دل سے غلاظت کا ڈول بھر کے باہر پھینک رہے ہیں، اور جب الا اللہ کہو تو یوں سمجھو آسمان سے نور کی ایک کرن تمہارے دل میں اتری. ذکر اذکار کا مقصد کیا ہے؟ عافیت کوش ہو جاؤ، نرم ملائم، کولے کولے، کچو مچو، اے پپو، گندو مندو، سدو مدو، کچو کچو، چیٹو میٹو، ملوکڑے، نرم ملائم، چمک چھلو، کوٹھے میں چلو. یہ کہاں سے چال سیکھی؟ حضرت صاحب قبلہ بیت المقدس صاحب علامہ گرز البغداد صاحب تشریف دیا. جب کوئی پولیس کی شکل حضرت اٹھی ہنگیر چماری جی میں بھیڑ کو ریک لگی ہوتی. صحابہ سے بڑا مسلمان کوئی نہیں، صحابہ سے بڑا ذاکر شاغل کوئی نہیں. ہم انکار نہیں کرتے، اللہ اللہ کرو، اس میں ذات کرو، نفی اس بات کرو، لیکن اللہ کے دین کے سپاہی بنو تاکہ تم میں جرأت پیدا ہو. اللہ کا ذکر اتنا کرو کہ اللہ کے علاوہ دل میں کچھ اور نظر ہی نہ آئے. ہر طرف اللہ ہی اللہ، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. جب مریدوں کو دیکھیں گے تسبیحات وہی اللہ سے نعوذ باللہ اینک لگی ہوئی ہے، تیری چادر منہ دے چونکہ تسبیح نظر نہیں آتی. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض، ان اللہ لا یخفی لا یخفی لا یخفی لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء إن الله عليم بذات الصدور. ہائے ہائے. حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید تھا، ہائی رنگ گھڑیاں نہ دیکھو، چنگی سونی گھڑی ہے، چمک دی ہے، میں نے کوئی ہے لیکن وہی بیچاری غریب رہی، کیا کرا والا. چلو یہ لے گئے، ان کی جیندی چھٹے، میری جیندی چھٹے، بل مقدر ہوئے کیوں بلیں گے؟ یہ ہون ہنگر زور کی تھی پہلی بوری چھنڈک کے باہمیں آ پہلے کٹو جھاڑا میں آ. میں تو پچھلے سال ہی منت کی تھی، ہونی منت کرے نا، اے دیکھو میرے حال سے رحم کرو، انہ دوتے اپنے آپ تھے جے زیادہ کو زیادہ مکا چھوڑا کرو، دعا خیر بھی کر چھوڑی. کوئی اللہ کا بندہ آؤں نیک صالح دعا کروائی اے ہی آرام کریں تاکہ سویر کو ول اے ہوشیار تھی کہ ول دین دی گال سنیں، سویر کو اللہ حدیث سنے سے گھٹے بنے پہ اس نے ایک بے کو چکلا مرے سے. نماز فجر کی اوکھی پڑھی تھی ہوں، کیا فائدہ سارے عبادت. بہرحال مدارس کا مقصد، ان مدارس کے ان استادوں نے جو رسول اللہ نے تیار کیے تھے، ان مدارس سے نکل والے طالب علموں نے کیا کیا. بات صرف اتنی عرض کرنا چاہتا ہوں، نبی نے یہ شاگرد تیار کیے، پھر ان شاگردوں کو مختلف علاقوں میں قرآن پڑھانے سمجھانے، قرآن پڑھانے سمجھانے، قرآن پڑھانے سمجھانے کے لیے خود نبی پاک علیہ السلام نے متعین فرمایا. ان کے شاگردوں نے کیا کیا؟ مسیتیں بڑھائیں،
چلیے بانگا لیتیاں ہو کے لینے ودے ہونے جی ایسا ودے ہونے اور نمازہ پڑھوا لو اور جنازے پڑھوا لو اور نکاح کروا لو اور نکل کے بالا نے کرنا یہ بانگا دعا لو. سارا کام یہ جنازے پڑھوا لو نکاح پڑھا لو بانگا دعا لو نمازہ پڑھوا لو. تو سیاست واسطے کون؟ زانی شرابی داڑھی مون بے نماز فساق و فجار حرام خور ان مدارس سے نکلنے والوں نے اسلام کی حکومت کا نظام چلایا. ایران فتح کیا شام فتح کیا روم فتح کیا مصر فتح کیا حبشہ فتح کیا ہندوستان فتح کیا افغانستان فتح کیا چین فتح کیا. پوری دنیا سے نظام کفر کا تاج کو پھیر کر اللہ کے دین کے جھنڈے لگائے. ماں مقصد زندگی تھی پڑھنے کا مقصد معلوم تھا کہ ہم نے پڑھنے کے بعد کیا کرنا ہے. ہمارے واعظ کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے واعظ کا مقصد کچھ اور ہے ان کے واعظ کا مقصد کچھ اور ہے. ہمیں ہمارے واعظ کا مقصد مل رہا ہے پیسے مل جاتے چنگا جی وال سلام علیکم بل اگلے سال ملتے بل تہاڈا مرنا کڈھن آسو. یہ نہیں یہ مقصد نہیں تھا. ان کا مقصد وہی تھا جو اللہ نے نبی کو بھیج کر بتایا. خدا کی قسم میرے بس میں ہونا تو میں ایک اتنا بڑا بینر لکھواؤں پوری دنیا کے ہر انسانوں کو وہ عبارت پڑھواؤں جو اللہ کے پاک پیغمبر کے ایک صحابی غلام نے ایران کے مغرور و متکبر بادشاہ کے جواب میں اپنا مقصد زندگی مقصد جد و جہد بتایا. وہ وہی تھا جو اللہ نے ہر نبی کی ڈیوٹی لگائی ہر نبی کی ڈیوٹی لگائی. نبی کو مانو اور جو وہ مقصد بتائے ہمارا مقصد زندگی اور ہو جائے نبی کا اور ہو جائے تو ہم ماننے والے کہاں سے رہے. اللہ نبیوں کو بھیجنے کا مقصد بتاتا ہے سب کچھ اس قرآن میں ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر میرے اونٹ کی باندھنے والی رسی گم ہو جائے تو میں وہ قرآن کھول کر تلاش کر سکتا ہوں. قرآن وہ جامع کتاب ہے یہ ان کا قول ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو میں اس کو پہلے قرآن میں دیکھوں گا. ہماری ساری زندگی گزر جاتی ہے قرآن کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے. سمجھا ہی نہیں ہم نے پڑھائی نہیں ہم نے مقصد ہی نہیں ہمیں معلوم کہ قرآن پڑھنے کے بعد کیا ذمہ داریاں. اللہ پاک نے نبی میں وہ فرمائے کیوں فرمائے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اللہ پاک فرماتے اور تحقیق ہم نے انسانوں کی ہر بستی میں ایک رسول کو مبعوث فرمایا. اللہ میاں کاہے کے لیے فرمایا؟ اس کام پر مامور فرمایا کہ وہ لوگوں سے کہے اے لوگوں اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. تمہیں ایک اللہ کی بندگی کرنے والے بندہ اپنے زمانے کے پرویز مشرفوں کی بغاوت کر دو. واجتنبوا الطاغوت جو اللہ کے باغی ہیں نافرمان ہیں ان کی بغاوت کرو صرف اللہ کی اطاعت کرو. ہمیں کافروں سے یاری لگانے کا سبق دیا جا رہا. اسرائیل کو تسلیم کر لو. میں نے سنا ہے آج لوگ ساتھی بتا رہے تھے کہ آج حضرت نے پھر تقریر فرموٹری ہے اور اس میں پھر قوم سے کہا کہ اسرائیل کو ماننے کا ہمیں فیصلہ کر لینا چاہیے. اگر ہم مسلمان قرآن کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک کو اپنی زندگی کے تمام مسائل کے حل کے لیے مآخذ بنا لے رب کعبہ کی قسم خدا پوری کائنات کے مغرور انسانوں کو مسلمانوں کے قدم پر جھکا دے.
کتاب ہدایت ہے ہی یہی، اور تو کوئی کتاب انسان کے لیے اللہ پاک نے کتاب ہدایت نہیں بنائی. اور اللہ کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں، اللہ کے فیصلوں پر نئے پرانے کا اطلاق نہیں ہوتا، وہ ہر وقت نئے ہیں. مجھے مثال یاد آئی، سبحان اللہ، وہ ہمارے ابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک دوست تھے، وہ مدینہ طیبہ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر ایک خادم تھا، اس سے ان کی دوستی ہو گئی، 2-3 مرتبہ گئے، پھر کئی سالوں کے بعد گئے. ان کا نام تھا حاجی دین محمد، لاہور کے رہنے والے تھے، پیچھے امرتسر کے رہنے والے تھے، پرانی دوستی. تو انہوں نے خود آگے سنایا، ابا جی یہ واقعہ سن کر پھر جھوما کرتے، کہتا دین محمد پھر سناؤ. کہنے لگا جی میں جب اس کو ملا تو وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، وہ آدمی تھا، کہ دین محمد. میں نے کہا جی، کہا کہ تم تو بڈھا ہو گیا. میں نے کہا میں بڈھا نہیں، تم بڈھے ہو گئے ہو. میں نے کہا نہیں، میں بڈھا نہیں، میں ہر وقت سامنے، تم کبھی کبھی. میں تو رسول اللہ کے روضے پر، میں ہر وقت سامنے، تم کبھی کبھی. تم بڈھے ہو گئے، میں بڈھا نہیں، میں تو ہر وقت سامنے. جو قرآن کو ہر وقت ہر کام کے لیے اللہ پاک نے جب فرما دیا کہ ہم نے اس میں انسانوں کی ضروریات روحانیہ جسمانیہ کے سارے مسائل اس میں بیان کر دیے ہیں، اور وہ مسائل ہم نے اجمالاً نہیں تفصیلاً لکل شیء وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، ہر چیز کا، ہر مسئلے کا تفصیلی بیان اس نے ہم نے کر دیا. اور یہ ہمیشہ کے لیے ہے، یہ تر و تازہ ہے. جب خدا پرانا نہیں ہے تو اس کا کلام پرانا کیسے ہو گیا؟ یہ قرآن کا اعجاز دیکھو، دنیا کی کوئی کتاب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. خدا کی قسم، کسی کتاب کو تم آسمان سے نازل ہونے والی تورات، زبور، انجیل، وہ اپنے وجود کو صحیح حالت میں باقی نہیں رکھ سکی. 10,000 انجیل کے قدیم اور جدید نسخے لے آؤ، ہر نسخے میں فرق ہے، ہر نسخے کے ہر ورق میں، ہر سطر میں ایک دوسرے سے فرق ہے. بڑے سے بڑے آدمی کی لکھی کتاب، سائنس کی، فلسفے کی، کسی بھی موضوع کی ہو، وہ 10, 15, 20 سال کے بعد پرانی، بیکار، ناکارہ ہو جاتی ہے. قرآن پر 1400 سال گزر گئے ہیں، ایک حرف پرانا نہیں، ایک حرف ایسا نہیں کہہ سکتے کہ اس کی اب ضرورت نہیں. پھر یہ ہماری ایسی ضرورت ہے کہ دیکھو، کھانا ہماری ضرورت ہے، رات کو کھایا، بچ گیا، بچا لیا، رکھ دیا، صبح کو باسی ہو گیا. کھانے لگے تو بیوی نے کہا، اماں نے کہا، اماں نے کہا بیٹا ٹھہر جا. خامد کھانے لگا، نے کہ ابا ٹھہرو اس کو دیکھنے کہیں خراب تو نہیں ہو گیا. موستا نہیں گیا، جھگو تری چھوڑی پیا، پرویز مشرف تری بنیا پیا، متا کھا میں تو پٹھا چھیا پیا ہوں. اس نے دیکھا، انہوں نے کہا یہ تو خراب تھی، اے ہوں نہ کھا، نہ میرا بچڑا، نہ میرے سائیں، نہ میرا بھائی، نہ میرے بیٹے، نہ میری اماں، نہ میری خادمہ، نہ بیٹی یہ نہ کھاؤ، یہ بیمار ہو جاؤ گے، اب یہ خراب ہو. ہماری ضرورت تھی، خود پکائی، رات کو رکھی، صبح کو خراب. نیا کپڑا پہنا، آج نیا کل پرانا ہے، آج نیا کل پرانا. پانی رکھا پینے کے لیے، شام تک اس کی شکل بدل گئی، کچھ ٹوپیا بھرو. دین وہ ہے یہ کبھی پرانا نہیں ہوتا، کبھی خراب نہیں ہوتا. یہ ہمارے رات کی بھی ضرورت ہے، دن کی بھی ضرورت ہے. ہماری سیاست، ہماری معاشرت، ہمارا سماج، ہمارا کلچر، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، ہمارا اخلاق، ہماری سیاسیات، ہمارا نظام حکومت، نظام عدالت، نصاب تعلیم، نظام تعلیم، طرز تعلیم، مقصد تعلیم، سب کچھ وہی ہے جو اللہ نے محمد پر اتارا تھا، قیامت تک ویسا ہی ہے. اس میں کبھی تبدیلی نہیں آ سکتی. اس میں تبدیلی آئے تو پتہ چلے گا پھر خدا تبدیل ہو گیا ہے، پھر خدا اور آ گیا ہے. وہ خدا نہیں رہا، نہ خدا اور آنا ہے، نہ خدا تبدیل ہونا ہے، تو اس کا کلام اور نظام تبدیل کیوں ہو؟ یہ جو فرمایا جناب پاکستان پر قابض و غاصب حکمران صاحب نے کہ نظام خلافت پرانا ہو گیا، آج کل کے حالات کے مطابق نہیں. جناب
یہ پرانا نہیں ہوا. آپ کی مثال ویسی ہے، ایک آدمی کپڑا لے کر گیا درجی کے پاس، کہا کہ جی میرے ناپ کا کپڑا سی دو. اس نے ناپ لیا، ناپ لینے کے بعد کہا جی فلاں تاریخ کو آ جاؤ. اس وقت وہ صحت مند تھا، ٹھیک ٹھاک تھا. وہ گھر گیا، اللہ کی شان اس پر فالج گر گیا، کبڑا تھا. ایک بار اچھی چمگی بئی جتی، پیر اتنی تھی، اٹھویلی ہی حالت ہوں، کپڑے گھنے لگے. تو کپڑے سلے ہوئے تھے، صحت مند جسم کے، بیمار جسم کے تو نہیں تھے. اب اس نے قمیض پہنی، بازو کہیں چلا گیا، دوسرا بازو کہیں چلا گیا. شلوار پہنی، ایک پاسو تلے لٹکی پئی ہوئے، بے پاسو اتے چڑھی پئی ہوئے. ہاں جی، وہ عجیب و غریب کوڑ کباڑ بڑھیا پڑا. اب درجی میں غصہ کرے کہ تو نے میرے کپڑے سیے، پرویز مشرف بڑھیا پڑا بلبوں میں انہیں گال گال. انہیں آخر میاں اور اس شیشے کے سامنے کھڑو، اپنی حالت کو دیکھ. جڑے ویلے تو آیا ہوں تو صحت مند ہوں، سدھا ہوں، تیری ہر شے اپنی جھات ہے. میں تو صحت مند جسم دے ناپ دے کپڑے سیتے ہوں کہ میں بیمار دے ڈنگے پھڑنگے دے میں کہنا سیتے ناپ دیتا. تو ناپ دے کے کہیں کہ تے کو ٹھیک ہے ادھرنگ تو آپ ڈنگا پھڑنگا تھے بے ڈنگ تیری کن بلی نہیں دیئے، چلوا جبارا بے پاسے، اتلا بے پاسے، اکھی تیرے پھر گن، کان تیرے ہک چلے جھٹھا پہ کھڑا کیا پہ ہک باں تیری اینئے دوسری تیری اینئے پاسا اینئے والی پہ. اس سدھا چولا تے ڈنگے کو کی میں پھرتا ہوئے. اسلام ہر زمانے کے لیے ہے، ہر دور کے ہر انسان کے لیے ہے. یہ ماحول اپنے حق میں بناتا ہے، ماحول کے حق میں نہیں ڈھلتا. سمجھے جناب؟ آپ بیمار ہیں اور جے کوئی یرکان تھی ونجے نا ملیریا پھٹ ونجے ان کو گوڑ کھوا دا کولے مان گن چو گوڑ کولے نام مرادا گوڑ کوڑا کوئی نہیں، تیرے منہ دا ذائقہ ملیریے نے پھٹا رکھے. تے کو چیکے لگشن، تے کو جلاب دیوی سی، تیرے اندر زہر نکل سی، تیرے منہ دا ذائقہ ٹھیک تھی سی، بلکہ گوڑ بھی مٹھا لگ سکتا. گوڑ مٹھا ہوں گے، ساری دنیا کو کھوا کے دیکھ گئے گوڑ مٹھا ہے. تم بیمار ہیں تو کو کوڑا لگ دے کہ دین حالات کے مطابق نہیں. اچھا اللہ سے ان کو پتہ کوئی نہیں، تیرے کو پتہ ہے. علماء کو اس پر بالکل گرفت کرنی چاہیے، ان کا فرض ہے. نہیں کریں گے خدا کے ہاں جواب دیں گے. میں آخری 3 باتیں کہہ کے بات ختم کرتا ہوں، باقی پھر کردہ ہنا چڑھائے ہنا کی ذمہ داری. دیکھ لیجیے ہوں میں کوئی تقریر دا گیا، میں اللہ کی قسم ہے میں باوضو بیٹھا، یقین فرماؤ میں جلے آیا ہم، میں بالکل مردہ ہم ہوں بشک جائے میرے نال وشنی پکڑی آؤ جب بھوا کے نہ چھاڑ کرتا ہوں. یا اللہ سے کوئی دعا منگو، اللہ سب کچھ کر سکتے. اللہ سے یہ بوش کو تو میرے سپورٹ کر بال میں لے سائیں سائیں سپی کر تو سپی کری ہو جائے جو کراچی تے آواز بن جائے تو اردو اسلام آباد تے بس سارے لگے ہوئے تھے بوش کو چھوڑو تو بل مولا علی دے پتر دے جوہر لے کو جب میں دا اتلا تھوڑ پکڑ کی اینت آواز آمن چیلائیں کو میں ہتھا مار خدا دی قسم میں تو کمزور ہوں، ایمان بڑا طاقتور ہوں دے. صحابہ دے جسم تھوڑے ہوں دے افراد تھوڑے ایمان لگتا کفر ایمان دی طاقت نہ ڈھانگے اصلے جی قوت نہ نہیں. ایٹم بم بڑائی بیٹھے وہی کھڑوڑے شو پیس ہے، کیبل کے سجا کے رکھے سو ایٹم بم بڑھا کے وہ بڑھائے وہ ہمکی بیٹھے تھکتے تھڑک کے ہی آ رہا. ایٹم بم بڑھائے وہ نام رات تک ایٹم بم لکھے دیں تم نے دکھا سکتا، تم نے دکھا سکتا. انڈیا لے وہ نام رات آواز پائی اما چار پائی
شکل دیکھو نامراد دی میں جی میں بنیا لوٹا ہوگا جڑا لانگڑ کٹھے دے باندر دی شکل بن جائے ہنومان دا پتر ایمان المولی فضل الرحمان یہ بادشاہ خام خواہ چلا گیا جذباتی فیصلہ کی تھی جگہ ہی تک چماٹ رکھ کے لے گیا تاریخ ریکارڈ تا دے جو کم مولوی آیا ہی تساں چنگا بھلا شریف آدمی چنگا بھلا مولوی تے بھیجے وے انہاں نے جڑا اتت ہاتھ تکتے ویلے دی چھٹ لالو پرشاد بھیجے بولنی دا بابو قرآن دی ہدایت دے بغیر کامیاب نشے تھی سکتے نشے تھی سکتے سونا نشے تھی سکتے نشے تھی سکتے نشے تھی سکتے اللہ پاک دے پاک پیغمبر نے اللہ دے فیصلے سنائے من ترکہ من جبار قسمہ اللہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جے قرآن کو کہیں کہ ڈر کو لوں خوف کو لوں تما کو لوں لالت کو لوں چھوڑیا میرے پیارے محمد میرے بندیاں کو میرا اعلان سنا دے قسمہ اللہ لا دے میں ان نازوں کا دے قومہ دے قبیلیاں خاندان دے میں ٹوٹے کر دے فمن ابتغى الهدى في غيره اضله الله میں اللہ دی بھیجی ان کتاب ہدایت کو چھوڑ کے کہیں نہ کہیں بئی کتاب کو کتاب ہدایت بنایا یا ان سے ہدایت تلاش کرنے کی کوشش کی تو رب آدھے فرمیں دے میرا سونا ہی نہ کو دس دے میں آپ کو گمراہ کر لے سا کوئی کتاب ہدایت کوئی موجود قرآن میں تیرا گا 11 ستمبر امریکہ تو خدا با قہر نازل تھی خدا با عذاب میں یہ تو من گھنسا کہ مسلمان یہودی سازش دا شکار پھیل مسلمانوں نے پلان نہیں بنایا پلان یہودیاں دا منصوبہ یہودیاں دا اگوں استعمال مسلمان تھے بیچارے سیدھے سادے اور امریکہ کو پتہ ہا جو ایمیں چھیونا لگا وہ انتظار ہی بیٹھا ہا جو ایمیں چھیوے تاکہ میں مسلمانہ ہوتے حملہ کرندہ میں جواز بڑھانا تو سن لوگ ان لگا کو سمجھے نہیں میں تو کو تو بے شوق نہیں ایک عنوان ہاں نیو ورلڈ آرڈر نیو ورلڈ آرڈر کیا ہاں پچھلی صدی میں 1999 تک امریکہ اور دنیا دے تمام کافران دا فیصلہ ہا کہ پچھلی صدی دے مکر تئیں پورے عالم اسلام تے قبضہ کر نہ تھی سکیا نہ تھی سکیا انہوں نے والے اے بہانہ بنا کہ عالم اسلام تے قبضہ کرن دا ویلا ویندا پہ سادہ مقصد یہ کہ نویں صدی میں پوری دنیا دے مسلمانوں کو غلام بنا کے جشن مناؤں اے علماء دی محنت ہے کہ انہاں مردودہ ملعونہ معتوبہ مغضوبہ حرام خورہ سور کھاونی قوم دے اے ناپاک منصوبے ناکام تھے دو کتابیں امریکہ دے سابق صدر کے لکھی ہوئی مسٹر نکسن دیا وکٹری وداؤٹ وار 1999 فتح بغیر جنگ 1999 کہ اپنی سازشاں مکاری نال 1999 تک پوری دنیا سے امریکہ قبضہ کر گئی ان کے منصوبے سازشاں طریقہ کار سب کچھ اللہ نے ناکام کیا انہوں نے پچھلے سال کی سازش کامیاب ان کے بعد جو کوئی مسلمان انہوں نے کیا تو سامنے سارے پاکستان کے حکمران نے انہوں نے رل کے مسلمانوں کو قتل کروایا اسلام کی حکومت ختم کروائی اور ان کا نتیجہ کھٹیا کھانے پہ اے بارڈر جتھے سا کو ایک ککھ کھڑا کرن دی لوڑ نہ ہوندی ہے آج ارباں ڈالر مہینے دے خرچ تھی لیکن سادہ اے بارڈر غیر محفوظ تھی گئی روزانہ لڑائی روزانہ جھگڑا روزانہ فساد بیا مطالبہ کی تھی کھڑوتن جناب ایک معاہدہ پرانا کٹھی کھڑوتن کہ پشاور تے کوئٹہ اے افغانستان دا حصہ ساکھی دیو اے انڈیا دی سازش ہے تو کشمیر منگ دیو پہلے پشاور تے کوئٹہ بچاؤ ہم تو کسی اور کام میں لگے ہوئے نا وہ شاخ گل پہ زمزموں کی دھن تراشتے رہے نشے منوں پہ بجلیوں کا کارواں گزر گیا 1917 سیاسیات کے
طالب علم بھی اس بات کو بھولے ہوئے ہیں۔ 1917 میں بالفور ڈکلریشن، بالفور قرارداد کے نام سے برطانیہ کے وزیر اعظم مسٹر بالفور نے ایک قرارداد پاس کروائی کہ دنیا میں بکھرے ہوئے یہودیوں کو ان کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے وطن چہرائے سینا میں ان کو وطن بنا دو۔ 1917 میں انہوں نے قرارداد پاس کی اور 1948 میں جا کر اسرائیل بنا۔